إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. تعریف کے لائق وحدہ لا شریک حکم الحاکمین ہے جس کے قبض قدرت میں سارے جہان کی بادشاہت ہے. درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہ السلام پر، خصوصاً احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الحج کی ایک آیت کریمہ پڑھی گئی ہے. انشاءاللہ الرحمن اسی آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رحمت فرمائے. سب سے پہلے تلاوت کردہ اس آیت کریمہ کا بالکل ہی عام لفظوں میں سیدھا سادہ ترجمہ سماعت فرما لیں. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ. اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض لوگوں سے نہیں روکتا تو لَهُدِّمَ الصَّوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. تو ڈھا دیے جاتے گرجے، خانقاہیں اور یہودیوں کی عبادت گاہیں اور مسلمانوں کی مسجدیں جہاں اللہ کا نام بے انتہا لیا جاتا ہے. وَلَيَنْصُرُنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرتا ہے اور اللہ قوت والا غلبہ والا. اس آیت کریمہ
جس چیز کی طرف رہنمائی کی گئی ہے ترجمہ سے وہ چیز واضح اور ظاہر ہے۔ اور اگر اس آیت کریمہ کے سیاق و سباق کو دیکھا جائے، آگے اور پیچھے پس منظر یا پیش منظر کا مشاہدہ کیا جائے، تو یہ چیز آپ کے سامنے روشن کی طرح نکھر کر آئے گی کہ کسی بھی چیز کی حفاظت کے لیے محافظوں کو اپنی ذمہ داری نبھانا پڑتی ہے۔ اگر کوئی انسان ذمہ داری کے نبھانے سے کوتاہی برتتا ہوگا اور ایک جانب سے اسے روکنے، ختم کرنے، توڑنے کی کوشش ہو رہی ہوگی اور دوسری جانب سے اس کا مقابلہ نہ کیا جائے، اس کی حمایت کے لیے کھڑا نہ ہوا جائے، تو لوگوں کا دل مردہ پڑ سکتا ہے اور مسجدیں اور عبادت گاہیں گرائی جا سکتی ہیں۔ یہ چیز آپ کے سامنے ہے اور اچھی طرح آپ جانتے ہیں اخبارات کے ذریعے سے یا ٹی وی کے پروگرام کی سماعت کے ذریعے سے اسلامی نقطۂ نگاہ سے پوری دنیا میں 3 مسجدیں ایسی ہیں جنہیں 3 نبیوں کے بنانے کا شرف حاصل ہے۔ 3 نبیوں نے بنائے اور اسی مناسبت سے ان مسجدوں کا احترام عالم اسلام میں کیا جاتا ہے اور اس کی تعظیم و تکریم کرنے کی اجازت بھی ہے، بلکہ حکم بھی ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ پوری دنیا میں زیارت کی نیت سے، ثواب کی امید سے سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے سوائے ان 3 مسجدوں میں۔ اگر کوئی انسان دنیا کے کسی مقدس مقام پر عبادت و ریاضت کی ادا کرنے کے لیے سفر کرتا ہے اور ثواب کی امید رکھتا ہے تو علماء کرام کے بیان کے مطابق وہ ایک منع کردہ کام کر رہا ہے۔ بلکہ یہاں تک بات آئی ہے اگر کسی علاقے میں امام حرم ہی تشریف لے آئے اور آپ صرف اس نیت سے جا رہے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو یہ سفر کرنا بھی آپ کا صحیح ہے۔ اللہ کے دین سیکھنے سکھانے کے تعلق سے اگر کسی قسم کی مجلس کا انعقاد ہوتا ہو آپ وہاں پہنچ جاتے تو ایسی بات، لیکن صرف ثواب کی نیت سے کسی ایسی جگہ پہنچ جانا جہاں چاہے امام حرم ہی نماز پڑھاتے ہوں گے، علماء نے اس پر بھی فتویٰ لگایا ہے کہ یہ بھی اس حدیث کے خلاف ہے جس میں کہا گیا لا تسد الرحال الا الى 3 مساجد۔ زیارت کی نیت سے سفر نہیں کیا جا سکتا ہے مگر صرف 3 مسجدوں کا۔ تو 3 مسجدیں کون کون ہیں؟ سب سے پہلی مسجد ہے مسجد حرام، جسے کعبۃ اللہ کے نام سے آپ جانتے ہیں۔ تقریباً 5000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اس کی بنیاد رکھی تھی۔ آج وہ ہمارا قبلہ ہے اور اس جانب رک کر کے پوری دنیا کے مسلمان فریضہ نماز کی ادائیگی کرتے ہیں۔ دوسری مسجد مسجد بیت المقدس جو فلسطین میں ہے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلی بار ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے، ان کے ساتھ ان کا بھتیجا حضرت لوط بھی تھے، اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسحاق کو وہیں بسایا۔ اسی اسحاق کے لڑکے حضرت یعقوب، جنہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا والد کہا جاتا ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر کے 40 سال کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے فلسطین کی بنیاد، فلسطین میں بیت المقدس کی بنیاد رکھی۔ دوسری مسجد یہ ہے جہاں آپ زیارت کی نیت سے سفر کر سکتے ہیں۔ اور تیسری مسجد جنہیں مسجد نبوی کے نام سے جانا جاتا ہے، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام آپ نے یہ کیا، میں ایک مسجد کی تعمیر کی جس کا نام آج مسجد نبوی ہے۔ ان 3 مسجدوں کے لیے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کرنے کی اجازت دی ہے اور کہا ان 3 مسجدوں کے علاوہ پوری دنیا میں کہیں بھی زیارت کے لیے سفر نہیں کر سکتے، چاہے مزارات کی زیارت ہو، چاہے کسی مسجد کی زیارت ہو، چاہے کسی اور چیز کی زیارت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس حدیث کی روشنی میں ان تینوں کے علاوہ کہیں اور کی زیارت کرنا جائز نہیں۔ 3 مسجدوں میں سے وہ مسجد جسے بیت المقدس کے نام سے ہم جانتے ہیں، جسے فلسطین میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنایا تھا، اور پھر اس کے بعد کئی تعمیرات ہوتی رہی، پھر اخیر کا جو صورتحال ہے انشاءاللہ اس سلسلے میں تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے بتا رہے گا۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کی مخالفت میں کھڑا نہ کر دیتا تو لہدم السماء میں گرجے گرا دیا، وبیع ان کے صوفیوں کے کٹھیے گرا دیا، وصلوات یہودیوں کی عبادت گاہیں گرا دیا، ومساجد اور مسلمانوں کی مسجدیں ڈھا دیا دی جس میں اللہ کا نام بھی انتہا لیا ہے۔ اس کے بعد یہ فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ اس کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا اللہ آپ کی اور ہماری مدد کے محتاج نہیں ہے۔ جی اللہ نے کہا کہ جو انسان اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ تمام تر مفسرین نے اس سے مراد یا تو اللہ کے دین کی مدد لی ہے مراد، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے رسول کی مدد مراد لی ہے کہ جو انسان اللہ کی دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا۔ بنی اسرائیل ایک قوم ہے جنہیں قرآن میں بڑی ہٹی قوم کہا گیا، اور ایک اعتبار سے اللہ کی بڑی لاڈلی اور چہیتی اور پیاری قوم کی تعبیر کیا ہے۔ یہ چیز یاد رکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 نسل چلی۔ پہلے لڑکے حضرت اسماعیل سے جو نسل چلی اسے بنی اسماعیل کہا جاتا ہے، اور دوسری نسل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے حضرت اسحاق سے چلی ہے، اس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت اسحاق کے صاحبزادے حضرت یعقوب ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتا ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں۔ انہیں عبرانی زبان میں اسرائیل کا نام دیا گیا تھا۔ اسرا کا معنی ہوتا ہے اور ایل کا معنی ہوتا ہے اللہ، مراد وہ عبداللہ، اسرائیل یعنی عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ ادھر تھا اسماعیل، ادھر ہو گئے اسرائیل، تو اسماعیل سے جو نسل چلی انہیں بنی اسماعیل کہا گیا، اور اسرائیل حضرت یعقوب کو اسرائیل کہا جاتا، ان سے جو نسل چلی ہے انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا۔ بنی اسرائیل فلسطین شام وغیرہ کے علاقہ میں آباد کیے گئے، اور بنی اسماعیل مکہ حجاز وغیرہ میں آباد۔ اس بنی اسرائیل کی جانب سے بارہا ایسی حرکتیں ہوئی ہیں۔ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب سے 2 چار بھی کیا ہے، اور دوسری جانب انعام و اکرام سے بھی نوازا ہے۔ ادھر حقیقت بار بار اس کی آزمائش تھی اور بار بار یہ لوگ امتحان میں ناکام ہو گئے۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب دی گئی تھی، اس میں بنی اسرائیل کے فساد پھیلانے کا خصوصی تذکرہ کیا ہے۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا وَقَضَيْنَا، اور ہم نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ بنی اسرائیل سے متعلق
کتاب یعنی تورات میں یہ فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنا دیا کہ بنی اسرائیل روئے زمین پر 2 مرتبہ زبردست فتنہ و فساد مچائیں گے. دیا کیا ہوگا؟ ان دونوں فتنوں فساد کے زمانے میں اللہ کی جانب سے بنی اسرائیل کی زبردست سرکوبی کی آئی. چنانچہ جانے کا مطالعہ کیجیے، اندازہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے تقریباً 588 سال پہلے اس زمانے میں جو نبی تھے ارمیا، یہ بعض لوگوں نے یشیع کہا ہے اور کہا بنی اسرائیل نے ارمیا نامی نبی کو ذبح کرنے کی کوشش کی، کر نہ لگے لیکن انہیں قید میں ڈال دیا اور پورا طور سے اس دنیا زمین کو فتنہ و فساد سے بھر دیا. اخلاقی تعلیمات ختم، تورات کے احکام پر عمل کرنا ندارت، بزرگوں کی شان میں گستاخی، علماء اور انبیاء کے خلاف سازشیں، یہ حرکتیں جب ان کی شروع ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی کتاب کے ماننے والے بنی اسرائیل کو ایسے لوگوں کے ذریعے سے تباہ و برباد کرا دیا جن کا اللہ پر ایمان نہیں تھا. بہت مشہور ہے بختنصر نامی آدمی، بہت سے لوگ اسے نبوکدنصر کے نام سے جانتے ہیں. اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً 588 سال پہلے یہودیوں پر زبردست حملہ کیا اور انہیں جلا وطن پر مجبور کر دیا. اور پھر اس کے بعد اس وقت میں جو مسجد بنی ہوئی تھی، مسجد بیت المقدس، جنہیں یہودی اپنی عبادت گاہ کے طور پر جانتے بھی تھے، اسے بھی زمین دوز کر دی. یاد رکھیے گا کہ جو چیز قدر کے لائق ہوتی ہے، جس کی ملکیت میں ہو، وہ اگر اس کی قدر کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو قدرتی فیصلے کی روشنی میں اسے کبھی کبھی ختم بھی کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کے جذبہ ایمانی کا امتحان بھی لیا جا سکے. اس کے بعد 539 سال قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مشرق و مغرب کو فتح کرنے والا سائنس، جسے ذوالقرنین کے نام سے جانا جاتا ہے، بہت سے لوگوں نے سکندر اعظم کے نام سے یاد کیا ہے، لیکن اصلی نام اس کا سائنس یہودی ہے. اس نے امن و امان کی بحالی کے خاطر پھر یہودیوں کو فلسطین میں دوبارہ آباد ہونے کی اجازت دے دی اور استعمار ہے. پھر یہ لوگ باہر ہیں. پھر حالات بھی بگڑے، یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کچھ مسائل اور بھی کھڑے ہو. حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کی کوشش کی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یا حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کرنے کی پوری سازش کی. اس جرم کے پاداش میں پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنا غضب نازل کیا. اس کی وجہ بھی تھوڑی دیر میں بتانا مقصود یہ تھا کہ بنی اسرائیل بھی اللہ کی آسمانی کتاب کے ماننے والے لوگ ہیں. وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت اور نسل اولاد میں. ان کا بھی رشتہ اہل ایمان سے، ان کا بھی رشتہ انبیاء کرام سے، اور ان کا بھی رشتہ آسمانی کتاب سے. لیکن جب آسمانی شریعت کے ماننے والوں نے آسمانی شریعت کی دھجیاں اڑا دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی موٹی موٹی مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں پھر دوبارہ مسجد فلسطین میں مسجد بیت المقدس کی تعمیر ہوئی، جس تعمیر کو ہیکل سلیمانی کے نام سے جانا ہے.
سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی 71 عیسوی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے 70 سال کے بعد. کس نے کیا؟ ٹائٹس رومی کا نام آپ نے سنا. ٹائٹس رومی نے یہودیوں کو جلا وطن کیا، بہت مارا پیٹا، ان کے گھر میں داخل ہو گیا، اسے نکال بھی دیا اور پورے طور سے تباہی مچا دی. یہاں تک کہ یہودی جسے عزت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے، فلسطین میں بیت المقدس کا وہ حصہ جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی مدد سے مسجد بنائی تھی، جنہیں حجر سلیمانی کے نام سے یاد ہے. حجر سلیمانی کو بھی زمین دوست کر دی. اس وقت سے یہودی حضرات جب کبھی ان کو موقع ملتا ہے تو فلسطین میں اس کنارے جا کر رویا دھویا کرتے، اسے دیوار گریا کے نام سے جانا جاتا ہے، رونق ہونے والی دیوار. وہ اسی کی جستجو اور تلاش میں ہے اور موقع کی تلاش میں کہ جب بھی موقع ملے گا اس مسجد کو گرایا جائے اور اس جگہ پر جہاں حجر سلیمانی قائم تھا السلینو یہودی اپنا مرکز تعمیر کرنے کی کوشش کرتے. صورت کیا ہوتی ہے یاد رکھیے. اسلام کے مخالفت میں دنیا کی ساری قومیں ایک ہو جاتی. ایک دور ایسا ہوا کہ یہودوں میں سارا دونوں آپس میں ایک ہی ہے، لیکن اس کے باوجود زبردست اختلاف ہوا. دونوں بنی اسرائیل ہیں، یہودی بھی بنی اسرائیل اور عیسائی بھی بنی اسرائیل، لیکن دونوں آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے چاہتے نہیں ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء هم يقولون الكذب. یہودیوں نے کہا عیسائی کے پاس کوئی دین دھرم نہیں ہے، عیسائیوں نے کہا یہودی کے پاس بھی کوئی دین دھرم نہیں ہے. ہم يقولون الكتاب، حالانکہ دونوں آسمانی کتاب کی تلاوت کرتے اپنے اپنے زمانے میں جو کتاب دی گئی تھی اسے پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دونوں اپنے اپنے لحاظ سے صحیح ہیں. یہودیت اور عیسائیت یہ غلط سی بات ہے، لیکن دونوں آسمانی کتاب کے ماننے والے ہیں. یہ آپس کی لڑائی تھی. لیکن جب ان کا معاملہ مسلمانوں کے ساتھ ہوا تو مسلمانوں کے بالمقابل یہودیوں نے عیسائیوں نے باہم اجتماعی شکل میں یہ کہنا شروع کیا کہ لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. یہودی نصرانی دونوں مل کے کہنا شروع کیے میں ہم لوگ چلو دوبارہ کرتے ہیں، امتحان کر لیتے ہیں اور یہ کہنا شروع کرتے ہیں کہ جنت میں جاؤ گے یا تو یہودی بن جاؤ یا تو عیسائی بن جاؤ، مسلمان بنو گے تو جنت میں نہیں جا سکتے. یہ اسلام کی مخالفت ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہاں بھی اسی انداز کی چیز کار فرما ہو. سلسلہ دراز رہا. ایک معاہدے کے تحت حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور خلیفہ عبد الملک نے اس کی باضابطہ تعمیر نہیں کروائی. لیکن پھر 1099 میں عیسائیوں کا زبردست تسلط قائم ہوا اور تقریباً 70,000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا اور پھر عیسائیوں کا غلبہ مسجد بیت المقدس پر ہو گیا. پھر تقریباً 100 سال کے بعد 1197 عیسوی میں فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ پھر انہیں آزادی ملی اور مسلمانوں کے ہاتھ میں بیت المقدس کا باغ ہوا. سلسلہ بہت دنوں تک چلتا ہے، یہاں تک کہ 1917 کی بات آتی ہے تو پھر اس پر یہودیوں کا قبضہ، عیسائیوں کے میل ملاپ ان کے اتحاد کے نتیجے میں ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں آج تک یہودیوں میں یہ بات چلتی ہے. اب یاد رکھیے گا 1947 میں بڑی عیاری مکاری کے ساتھ عیسائیوں نے فلسطین کو یا بیت المقدس کو 2 حصوں میں تقسیم کروا دیا. عیسائیوں نے کچھ حصے پر عرب کا غلبہ کرا
1948 میں باضابطہ اسرائیلی حکومت کا قیام میں آیا اور اس کے بعد ریشہ دوانی کا سلسلہ باضابطہ شروع ہوا. عیسائی اور یہودی مل کر بیت المقدس کی اینٹ سیل بجانے کی سازش میں مستقل لگے ہوئے ہیں. اخبارات اگر آپ پڑھتے ہیں تو اندازہ ہوگا کہ اس کی جڑیں کھودی جا چکی ہیں اور کسی بھی دن آرٹیفیشل انداز میں بناوٹی زلزلہ کا معاملہ ہوگا اور اسے گرا دیا. لیکن یاد رکھیے گا کہ جس طرح دوسرے بار کے فساد کے تعلق سے قرآن نے اعلان کیا وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلْيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ إِذَا كُنتُمْ مُذْنِبِينَ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا. اس سورہ بنی اسرائیل کی آیت کہ ایسا تو نہیں ہے کہ آج بنی اسرائیل یا اسرائیلی قوم دوسرے سازشوں کے تعاون کے نتیجے میں پوری قوم ایک جگہ اکٹھا ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بجلی گر سکتی ہے پر برف کا نزول ہو سکتا ہے, سب ایک ساتھ تباہ برباد ہو سکتے ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس انتظار میں رہنے کے بجائے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ مسلمان بیت المقدس جو ان کا قبلہ اول ہے, جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے جانے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کی ہے, یہ در حقیقت مسلمانوں کی نگاہ میں بڑی اہمیت کی جگہ ہے. اس کی حفاظت اور اس کو یہودیوں سے باگزار کرانے کے لیے, اس کے خونی بندے سے چھڑانے کے لیے آج پوری دنیا کے مسلمانوں میں طلب اور لہر پیدا ہو چکی ہے. الحمدللہ آج کے دن لاکھوں کی تعداد میں مسلمان وہاں اس کی بازیابی کے لیے جمع ہو رہے ہیں. اگر ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے تو کم از کم دعا کے ذریعے سے شمولیت تو کر سکتے ہیں. یاد رکھیے گا اگر ہم نے مدافعت کا طریقہ نہیں اپنایا تو ایک مسجد نہیں ہزاروں مسجدیں گرائی جا سکتی ہے. اس سے پہلے آپ کے سامنے بات آ چکی ہے, ہندوستان میں بابری مسجد گرا گیا. صرف ایک مسجد کا مسئلہ نہیں ہے, 3000 مسجدیں لسٹڈ ہیں اور باضابطہ اس سلسلے میں کارروائی نہیں ہو رہی ہے. یہ نہ سی بات ہے کہ مسلمانوں کی نگاہ اس پر نہیں پڑتی ہے اور عام طور سے اسے چشم پوشی کیے ہوئے ہیں کسی اغراض و مقاصد کے لیے. یاد رکھیے گا کچھ لوگ آپ کو بھلا سکتے ہیں لیکن تاریخ آپ کو بھلا نہیں سکتی. اس لیے آج اگر فلسطین کے تعلق سے یہ اقدام کیا جا رہا ہے, یہ کوشش ہو رہی ہے, تو ہمارا دینی لگاؤ ہونے کے نتیجے میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ وہاں مسلمانوں کے ساتھ جس قسم کے معاملات کیے جاتے ہیں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ ہمارے دل میں بسپید نہیں ہے. یہ احساس ہونا چاہیے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو جہاں کہیں سے پہنچایا جائے, دنیا کے کسی خطے میں بسنے والے مسلمان اس چیز کو اپنے سینے اور جگر میں محسوس کریں. یقیناً اگر یہ احساس پیدا ہو جائے گا تو ہر جانب سے آواز اٹھ سکتی ہے اس کے خلاف اور کارروائی بھی ہو سکتی ہے اپنے اپنے دائرے امن کے لحاظ سے. اللہ ہمیں اور اس کی توفیق مرحمت فرمائے. اور اس کو بتا دیجیے گا کہ آج اس مسجد کی ویرانی کے لیے اور جو مسلمان بڑے عزم و ہمت کے ساتھ وہاں نماز ادا کر رہے ہیں, چاہے تعداد میں قلیل ہی کیوں نہ ہو, انہیں زد پہنچانے اور تباہ و برباد کرنے کی جو سازشیں ہو رہی ہیں, یاد رکھیے گا ان کی دل کی آہیں عرش الہی سے ٹکرا رہی ہیں اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آہوں کو اور ان کی صداؤں کو سنے گا. اگر ہم اس میں شامل ہو جاتے ہیں دعاؤں کے ذریعے سے تو یقیناً ہماری خوش نصیبی کی بات ہوگی, اور اگر نہیں شامل ہوتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ آپ بھی تباہی و بربادی میں شامل ہونے والے ہو سکتے ہیں. اللہ ہمیں آپ کو ایسے لگے تو عطا فرمائے. مقصد کیا تھا؟ فلسطین اور بیت المقدس تاریخی اعتبار سے کچھ بھی ہو, جغرافیائی اعتبار سے اس کا جو بھی حساب, لیکن دینی اعتبار سے ہمارے لیے ایک عزت کی چیز ہے جسے تعظیم و تکریم کرنے کی تاکید کی گئی ہے. اور یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر آپ کے اندر جذبہ ہو تو وہاں پہنچ کر نمازیں ادا کر کے اللہ کی قربت و نزدیکی حاصل کر سکتے ہیں. باضابطہ شریعت محمدی نے اس کی اجازت دی ہے. اس کے علاوہ 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں بھی جا کر آپ عزت و احترام حاصل کرنا چاہیں, زیارت کے ساتھ ثواب حاصل کرنا چاہیں, الٹا آپ کو ثواب ملنے کے بجائے عذاب مل سکتا ہے اور بدلہ اچھا ملنے کے بجائے گناہوں سے آپ کو 4 بھی ہو سکتا ہے. اگر کسی
کسی کے اندر یہ جذبہ بیدار ہو جائے کہ جذبہ الحمدللہ جذبہ صالح ہے، اس کی قدر کی جانی چاہیے، لیکن اس کے لیے شریعت کے جو دائرہ کار ہے اس دائرہ کار کو عمل میں لانے کی ضرورت ہے۔ اور ہمارے لیے بعد اللہ اس دنیا میں اور اس سرزمین پر رہتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ ایک جانب اللہ سے جو لگانے کی حایت ہے، تو دوسری جانب ہماری تعلیم کو کس طرح پہنچنی چاہیے، اپنے آواز کے ذریعے سے، احتجاج کے ذریعے سے، شدید مظاہروں کے ذریعے سے، اور خاموش اچھی انداز میں اپنے آواز کو پہنچانے کے ذریعے سے، جس کی شریعت اسلامیہ اجازت دیتی ہے، ان صورتوں کے ذریعے سے اپنا پیغام وہاں تک پہنچا سکتے ہیں، اور پیغام پہنچانے کی آپ کی اجازت ہے۔ مقصود یہاں پر ہمیں صرف یاد دلانا ہے کہ وہ ہماری نگاہ میں قدر کی چیز ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اس کا نام ہی بیت المقدس پاک سرزمین ہے، جہاں سینکڑوں انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ مدینہ منورہ کو اگر یہ شرف حاصل ہے کہ وہاں صحابہ کرام کی بڑی جماعت موجود ہے، تو یاد رکھیے گا کہ فلسطین کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہاں بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام مدعو ہیں۔ یقیناً وہ بھی بہت بڑی اہم جگہ ہے، اس کی قدر و منزلت کے پہچاننے کا حکم دیا گیا، لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت الصوامع۔ اگر ایک قوم دوسرے قوم کے طریقہ کار کی رکاوٹ نہ کرے تو مسجدیں گرائی جا سکتی ہیں۔ رکاوٹ ڈالنے، مدافعت کرنے، مقابل میں کھڑا ہونے کی ہر زمانے کی نوعیت الگ الگ ہوتی ہے، ہر زمانے کی نوعیت کا اعتبار کرتے ہوئے اس کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، تبھی ہم مسجد کی تو بچا سکتے ہیں، ورنہ ہماری کوتاہی کے نتیجے میں، عملی کوتاہی کے نتیجے میں، بے حسی کے نتیجے میں وہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس گھر کو گرنے پر چھوڑ دیا جائے اور اس سے ہمارا آپ کا امتحان لیا جائے، تو کہاں ہے آپ جو اپنے گھر کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں؟ ادھر حقیقت آزمائش کی شکل بھی ہوتی ہے، اللہ ایسے موقع پر ثابت قدم رکھے اور اس کی عبادت کرنے کے لیے توفیق بنا فرمائے۔ ابھی میں بات کل کے بعد ایک تاریخ آپ کے سامنے آنے والی، 1 اپریل فل مناتے ہیں، یاد رکھیے گا، پورا کا پورا بھول گیا۔ اسپین میں مسلمانوں کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش ہوئی، میل ملاپ کے نتیجے میں، آپس کے ٹکراؤ کے نتیجے میں غلبہ میسر نہیں ہو رہا تھا۔ ایک سازش رچی گئی، کہاں پہلی جہاز کے ذریعے سے تمہیں کسی محفوظ مقام پر پہنچا دیا جاتا ہے، ہزاروں مسلمانوں کو اس میں لیا اور اسی اعتبار سے دریا میں لے جا کر کے انہیں دریا میں ڈال دیا۔ اسی کی تاریخ ہے اپریل فول۔ افسوس کی بات ہے کہ مسلمان اس عیسائی تاریخ کو مسلمانوں کے ساتھ اپنانے پر بھولے ہوئے۔ کبھی دوست احباب ہنسی مذاق کی شکل میں کچھ کسی کو کہہ دیا، کسی کے مرنے کی خبر دے دی، کسی کی شادی کا پیغام دے دیا، کسی کے بچے کی ولادت ہونے کی خوشخبری سنا دی، اور پتہ نہیں کیسی کیسی خبریں دی جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ہنسی مذاق کرنا شروع کر دیا۔ یاد رکھیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من تشبہ بقوم فهو منهم۔ ان عیسائیوں اور یہودیوں سے کلی طور سے اجتناب کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اگر کوئی انسان کسی کی مشابہت اختیار کرے گا اسی میں تو ہو جائے گا۔ اس پیغام کو مد نظر رکھنے کے باوجود مسلمانوں کا ایک طبقہ وہی حرکتیں کرنے کے لیے تیار ہے جو وہ لوگ کرتے تھے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ اپریل فول کے نام پر جو حرکتیں ہوتی ہیں اس سے آپ بچائیے اپنے دوست احباب کو، اپنے گھر کے افراد کو اس سلسلے میں باخبر کیجیے کہ ایسی حرکتیں کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، ورنہ آپ کا شمار انہیں عیسائیوں میں ہو سکتا ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی غضب اور اس کی لعنت بالکل ہی برسنے والی ہے۔ اللہ محفوظ رکھے ہمیں ان تمام فسادیوں سے۔ علاج میں ہم بیمار ہیں، انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔